تو آج تاریخ ہے 29 اگست، گریگورین کیلنڈر کا 241واں دن، اور اگر لیپ کا سال ہو تو 242واں۔ جی ہاں۔ آج ہم ویکیپیڈیا کے جو اردو اور انگلشی ورژن ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس تاریخ کا آپ کہہ لیں گہرا جائزہ لیں گے۔ بالکل، دیکھتے ہیں کیا کچھ خاص ہے آج کی تاریخ میں۔ کوشش یہی ہے کہ صرف یہ نہ بتائیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ دیکھیں کہ 29 اگست کیوں اہم ہے، مطلب اس دن کے واقعات کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ صحیح۔ تو کہاں سے شروع کریں؟ چلیں کچھ بڑے واقعات سے شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1949 میں آج ہی کے دن سوویت یونین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ جو ایک نام تھا اس کا؟ او ہاں، یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، سرجنگ کا ایک اہم موڑ۔ بالکل۔ اور دوسری طرف بالکل مختلف فیلڈ میں 1966 میں بیٹلز نے اپنا آخری پبلک کنسرٹ کیا۔ اچھا، یہ بھی آج ہی کے دن؟ جی، اور پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 1962 میں اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، اور اس سے بھی پہلے 1946 میں مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ کیبنٹ مشن پلان یہ کیا تھا، ذرا بتائیں گی؟ ہاں، وہ آسان لفظوں میں انگریز حکومت کی ایک کوشش تھی کہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے سب جماعتوں کو ملا کر کوئی آئینی راستہ نکالا جائے۔ مسلم لیگ نے اسے کہ اپنی شرائط پوری نہ ہونے پر قبول نہیں کیا۔ اچھا۔ اور اس فیصلے نے پھر آگے چل کر تاریخ کا رخ بدل دیا۔ صحیح۔ اور وہ سوویت ایٹمی دھماکے والی بات، اس کا کیا تناظر تھا؟ دیکھیں، وہ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا، اس نے دنیا کو دکھایا کہ اب امریکہ کے علاوہ بھی ایک ایٹمی طاقت موجود ہے۔ اس سے ہتھیاروں کی دوڑ بہت تیز ہو گئی، یعنی سرجنگ اور شدید ہو گئی۔ جی بالکل، اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ریاستیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کیسے استعمال کر رہی تھیں۔ اسی زمانے میں تو 1958 میں امریکہ نے ناسا اسپیس ایکٹ بھی سائن کیا تھا، وہ خلائی دوڑ شروع ہو گئی۔ اوہ ہاں، یاد آیا۔ اور پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کا بننا وہ ملک کے اپنی نظریاتی سمت طے کرنے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئی سیاست اور عالمی طاقتوں کی۔ اچھا، کیا ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی کچھ خاص ہوا اس دن؟ مجھے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ارے ہاں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی 29 اگست بہت اہم ہے۔ 1831 میں مائیکل فیراڈے نے وہ مشہور دریافت کی برقناطیسی تحریز، یعنی الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مقناطیس سے بجلی پیدا کرنے کا اصول تھا۔ اسی کی بنیاد پر تو پھر جنریٹر اور ٹرانسفارمر بنے۔ آج کی پوری بجلی کی دنیا اسی پر کھڑی ہے۔ واہ، یہ تو بنیادی چیز ہوئی۔ بالکل۔ پھر 1885 میں گوٹلیب ڈیملر نے پہلی موٹر سائیکل رائٹ ویگن کا پیٹنٹ لیا۔ اس میں وہ انٹرنل کمبسچن انجن تھا، ہے نا؟ جی، ایندھن سے چلنے والا انجن۔ وہیں سے تو پھر گاڑیوں کا دور شروع ہوا۔ اور 1898 میں گڈیئر ٹائر کمپنی، یہ نام تو آج بھی بہت بڑا ہے۔ بالکل، اور ذرا آج کے زمانے کے قریب آئیں تو ہاں 1997 میں نیٹ فلکس شروع ہوا۔ کیا بات ہے، نیٹ فلکس بھی آج کے دن، حالانکہ تب تو وہ ڈی وی ڈیز کرائے پر دیتے تھے۔ جی ہاں، شروع میں ڈی وی ڈی سروس تھی، لیکن دیکھیں فیراڈے کی دریافت نے بجلی کا انقلاب برپا کیا۔ ڈیملر اور گڈیئر نے سفر کو بدلنا شروع کیا، اور نیٹ فلکس نے وہیں سے تفریح کی دنیا کو بدلنے کی بنیاد رکھ دی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ واقعی؟ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی تاریخ کو 1891 میں پیئرے لیمنٹ کا انتقال ہوا۔ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے سائیکل میں پیڈل لگائے تھے۔ اوہ، تو ایک طرف نئی ایجادات، دوسری طرف پرانی ایجادات والے جا رہے تھے۔ جی، یہی تاریخ کا چلن ہے۔ بالکل۔ اچھا، شخصیات کی بات ہوئی ہے تو کئی بڑے نام جڑے ہیں اس دن سے۔ عظیم فلاسفر جان لاک 1632 میں پیدا ہوئے۔ جان لاک۔ پھر پاپ میوزک کے بادشاہ مائیکل جیکسن 1958 میں۔ مائیکل جیکسن۔ اور ایک بہت ہی حیران کن اتفاق، مشہور اداکارہ انگرڈ برگمن، جی، وہ 1915 میں اسی دن پیدا ہوئیں، اور 1982 میں ان کا انتقال بھی 29 اگست کو ہی ہوا۔ ہے واقعی؟ پیدائش اور وفات ایک ہی دن؟ جی ہاں، ہے نا عجیب اتفاق؟ یہ تو بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ انگرڈ برگمن، اچھا۔ اس کے علاوہ اردو ذرائع سے دو اور اہم نام ملتے ہیں جن کا انتقال آج کے دن ہوا۔ ایک تو مصر کے مفکر سید قطب 1966 میں۔ اچھا۔ اور دوسرے بنگال کے مشہور شاعر قاضی نذر الاسلام 1976 میں۔ صحیح۔ اور ایک اور بہت اہم بات،
آج کا دن یعنی 29 اگست اب عالمی سطح پر جوہری تجربات کے خلاف دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس دن سوویت یونین نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، اسی دن کو اب ایٹمی تجربات کے خلاف منایا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ اسی 1949 کے دھماکے کی یاد میں ہے، اور تاکہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں کے خطرات یاد رہیں۔ یہ تو مطلب تاریخ کی ستم ظریفی ہی کہیں گے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نے اس تباکن ٹیکنالوجی سے کیا سیکھا ہے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو آج کی یہ ساری گفتگو سن کر یہ تو واضح ہے کہ 29 اگست کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ اس ایک دن میں آپ کو سیاست ملے گی، جنگ، سائنس، کلچر، نئی ایجادات، اہم لوگ، سب کچھ۔ صحیح کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کئی صدیوں کی کہانی اس ایک دن میں سمٹ آئی ہے۔ اور اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، جیسے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 1756 میں 7 سالہ جنگ شروع ہوئی، اچھا۔ 1842 میں پہلی افیون جنگ ختم ہوئی، 1949 میں ایٹمی دھماکہ ہوا، اور پھر اسی تاریخ کو ایٹمی تجربات کے خلاف عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ سوچنے والی بات نہیں کہ تاریخ کیسے جنگ اور امن کی کوششوں کے بیچ گھومتی رہتی ہے؟ یہ تضادات خاص طور پر اس ایک دن 29 اگست کے حوالے سے ہمیں انسانی تاریخ کے اس چکر پر غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔